ریڈیو وائس آف سندھ لندن۔ ریڈیو وائس آف سندھ لندن سے میں آپ کی میزبان کمل اوڈھو۔ سامعین، آج آپ کے ساتھ نیپال کے وزیر اعظم کی تقریر لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیپال کی موجودہ صورتحال پر اپوزیشن کی جماعت کمیونسٹ پارٹی آف نیپال ماؤتھ سینٹر کے چیئرمین اور بادشاہت کے خاتمے کے بعد پہلے وزیر اعظم کامریڈ پرچنڈا نے بیان جاری کیا ہے، جو نیپال کے سیاسی بحران کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ جنریشن زی کے نوجوان اور باشعور عوام کے نام وہ کچھ اس طرح سے شروعات کر رہے ہیں۔ ہم ان نوجوانوں کو دلی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو بہتر حکمرانی اور جمہوریت میں دفاع جنریشن زی کی تحریک کے دوران شہید ہوئے۔ ہم ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور زخمیوں کی جلدی صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہماری اچھی طرز حکومت کے خوف سے اسے ناکام بنانے کے لیے کانگریس پارٹی اور CPN-UML نے 14 ماہ قبل نفس شب ایک غیر آئینی اور غیر فطری اتحاد قائم کیا۔ اس حکومت کا انہدام آج ہماری آنکھوں کے سامنے المناک صورت میں سامنے آیا ہے۔ کرپشن اور مفاد پرست حلقوں کے تحفظ کے لیے بنایا گیا یہ اتحاد عوامی غیظ و غضب کا سبب بنا۔ جنریشن زی نوجوانوں کی آواز کو دبانے کے لیے حکومت نے ہولناک قتل عام برپا کیا۔ کرپشن کے خلاف اور جواب دہی کے لیے شروع ہونے والی تحریک کا جواب دینے کے بجائے حکومت نے سوشل میڈیا پر قدغن لگائی اور پہلے ہی دن احتجاج کو وحشیانہ جبر کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی۔ تحریک کے دوسرے دن پارلیمنٹ کی عمارت، صدر کی رہائش گاہ، سنگ دربار، سپریم کورٹ، ہوائی اڈے، سیکیورٹی اداروں کے دفتر، سیاسی جماعتوں کے دفتر، نجی رہائش گاہوں اور ہوٹلوں، بینکوں اور سیاسی کاروباری اداروں میں توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور آتش زنی کے واقعات پیش آئے۔ سیاسی رہنماؤں پر جسمانی حملے بھی کیے گئے۔ ہمارا پختہ یقین ہے کہ ان پرتشدد واقعات میں نہ تو جنریشن زی کے مظاہرین ملوث تھے اور نہ ہی یہ عمل ان کے نظریات سے مطابقت رکھتا ہے۔ ہم ان ناقابل تصور واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور جبر، قتل عام، لوٹ مار، آتش زئی پر اعلیٰ سطحی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جبکہ پی اولی کی قیادت میں حکومت تشکیل دی جا رہی تھی تو میں نے پارلیمنٹ کے فلیور سے خبردار کیا تھا، یہ حکومت خفیہ عزائم کے ساتھ بنائی جا رہی ہے اور آج کے بحران کا باعث بن سکتی ہے۔ ہماری جماعت نے بارہا حکومت کو درست راستہ اختیار کرنے پر زور دیا، چاہے پارلیمنٹ کے اندر یا عوامی سطح پر، اور انتباہ دیا کہ مسلسل بد انتظامی عوام کے صبر کو توڑ دے گی۔ ہزاروں شہداء، لاپتہ افراد اور زخمیوں کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کرپشن کے خلاف جدوجہد جاری رکھی، یہاں تک کہ ہم نے حکومت میں تھے مگر حکمرانی میں فیصلہ کن اقدامات نہ کیے گئے۔ ہم نے اعلیٰ حکام اور رہنماؤں کے اثاثوں کی تحقیقات کے لیے بااختیار کمیشن کا مطالبہ کیا اور یہ بھی کہا کہ براہ راست منتخب ارکان اسمبلی کو وزیر نہ بنایا جائے۔ آج یہ حقیقت ہے کہ جنریشن زی کے نوجوان انہی نکات پر احتجاج کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں جو ہماری سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ جب انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا تو ہم نے حکومت کو طاقت کے استعمال سے بارہانہ رہنے کی تنبیہ کی تھی۔ افسوس کہ دوسرے دن شرپسندوں عناصر نے سنگ دربار اور دیگر تاریخی مقامات پر توڑ پھوڑ اور آتش زنی کی۔ یہ اقدامات
جنریشن زی کی روح اور نظریات کے منافی ہیں۔ ماضی میں جب ریاست نے عوام کی آواز کو نظر انداز کیا تو ہمیں عوامی جنگ شروع کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ یہ خواہش نہیں بلکہ شدید احتسال، جبر اور تشدد کے خلاف مزاحمت تھی۔ تاریخ میں پہلی بار مظلوم طبقات، ذاتوں، خطوں اور برادریوں نے اپنی آواز بلند کی۔ ہزاروں نے جانیں قربان کی، لاپتہ ہوئے، معذور یا زخمی ہوئے۔ انہی قربانیوں، عوامی جنگ، عوامی تحریک اور دیگر جدوجہد کے ذریعے ہم نے وفاقی جمہوریہ حاصل کی ہے اور دلتوں، خواتین، مقامی قوتوں، مدہوشیوں، مسلمان، تھاور، کرنالی، مغربی برادریوں کے حقوق کو یقینی بنایا۔ یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں۔ وہ کچھ اس طرح بھی کہتے ہیں کہ آج ہم نیپال کی سیاسی تاریخ کا ایک نئے باب پر بات کر رہے ہیں، تو ہمیں ان قربانیوں کو یاد رکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ چونکہ ہم آئین کے نفاذ میں مطلوبہ سنجیدگی نہ دکھا سکے، اس کے لیے اب پورے نظام پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ آئین سازی کے وقت ہم نے براہ راست منتخب ایگزیکٹو پسماندہ گروہوں کی زیادہ شمولیت، اثاثوں کی تحقیقات کی کمیشن اور وزراء کے عہدے پر پابندی جیسے اختلافی نکات درج کرائے تھے۔ ان اختلافی آوازوں کو نظر انداز کیا گیا، مگر ہم نے اتحاد کی روح میں آئین کو منظور ہونے دیا۔ وہ کہتے ہیں انہی خدشات کو نظر انداز کرنے اور نافذ کرنے میں بڑھتی جانے والی کمزوریوں نے آج کے غصے کو جنم دیا ہے، جسے جنریشن زی نے درست طور پر اٹھایا ہے۔ اگرچہ تحریک کے کچھ پہلو تکلیف دہ ہیں، لیکن مجموعی طور پر اس نے عوام کی ترقی کے نئے امکانات واقع کیے ہیں۔ اس کے لیے جنریشن زی مبارکباد کی مستحق ہے۔ جنریشن زی کی تحریک ایک ایجنڈا، ایک جدوجہد جمہوریت کا مطالبہ کرتا ہے، نہ کہ پرانے استبداد کی واپسی۔ رجعتی قوتوں نے ماضی کی جدوجہد کی کامیابیوں کو توڑ پھوڑ اور عاطف زنی کے مسخ کرنے کی کوشش کی، مگر ہمارا واضح موقف ہے کہ جمہوریت کا متبادل مزید جامع اور جدید جمہوریت ہے، اور جمہوریت کا متبادل مزید مضبوط جمہوریہ ہے۔ جنریشن زی کے مطالبات نہ تو جمہوری نظام کے خلاف ہیں اور نہ ہی پارلیمنٹ کو تحلیل کرنے کے حق میں ہیں، بلکہ انہیں موجودہ آئینی اور پارلیمانی عمل کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ کمزوریوں کے باوجود موجودہ آئین سماجی انصاف اور شمولیت کو یقینی بنانے میں نسبتاً ترقی پسند ہے، لہٰذا نیپال کے عبوری مسائل آئینی طور پر حل کیے جانے چاہئیں۔ آئین سے باہر تلاش حل کرنے کی کوشش رجعت کی حمایت ہوگی۔ آئین کے نفاذ سے وابستہ مسائل کو سنجیدگی سے حل کرتے ہوئے آئین میں ترمیم کے ذریعے براہ راست منتخب ایگزیکٹو اور جامع جمہوریت قائم کر کے ہم ترقی یافتہ جمہوریت کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ سی پی این ماؤس سینٹر نے ہمیشہ سماجی تبدیلی کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ہم نے مساوات، آزادی اور خود مختاری کے لیے طویل جدوجہد کی ہے، اس لیے ہمیں دیگر جماعتوں کے برابر رکھنا غلط ہوگا۔ وہ جماعت جس نے قربانی دے کر جمہوریہ کے لیے جدوجہد کی، وہ ان جماعتوں جیسی نہیں جو عوامی جدوجہد کو دباتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ماضی کی غلطیوں کا جائزہ لیتے ہوئے اصلاحات کی ترغیب دیتے ہیں، ہمارے خلاف کیے جانے والے رجعتی پروپیگنڈا کی مخالفت کریں گے۔ ہم جمہوریت، اچھی حکمرانی اور سماجی انصاف کے لیے ہر وقت ترقی پسند تحریک کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آخر میں، جبکہ رجعتی قوتیں موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، ہم تمام ترقی پسند قوتوں، اداروں اور عوام سے
امن، آئین اور جمہوریہ کے لیے متحد ہونے کی اپیل کرتے ہیں۔ ہم اپنی جماعت کے کارکنوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ توڑ پھوڑ اور لوٹ مار کے خلاف چوکنا رہیں، عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں اور ہر بحران میں عوام کی مدد کے لیے تیار رہیں۔ آخر میں ہم محترم صدر کی ان پہل کاریوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے جو جنریشن زی کے مطالبات کو آئینی طریقوں سے حل کرنے کے لیے کی گئی ہیں اور ہم امن قائم رکھنے میں سیکیورٹی اداروں بشمول نیپال آرمی کے مثبت کردار کو سراہتے ہیں، ہم تمام فریقوں سے اپیل کرتے ہیں کہ صبر و تحمل سے کام لیں، مذاکرات میں شامل ہوں، امن قائم رکھیں اور آئین و جمہوریت کے ذریعے باعزت حل کی طرف بڑھیں۔ شکریہ۔ کامریڈ پرچنڈا، چیئرمین کمیونسٹ پارٹی آف نیپال، ماؤسٹ سینٹر۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے سامعین، اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ جی سندھ۔ Amaji Samatun Tain, Radio Voice of St. London.